لیکن ایک بات واضح ہے سیرش, تبدیلی اسی کنڈیشن میں آئے گی جب لوگ اٹھیں گے اور تبدیلی اپنے ہاتھ سے لے کر آئیں گے. فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں سیلاب کے بعد کتنی تباہ کاریاں ہوئیں, گورنمنٹ نے کتنے وعدے کیے. عمران خان صاحب نے ایک سستی گھر کی اسکیم چلائی تھی جو بعد میں خبر یہ لگی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو وہ گھر بیچے جا رہے ہیں بڑی مہنگی قیمت پہ. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جب تک خود نہ اٹھیں گے تب تک کام صحیح نہیں ہوگا. حدیقہ کیانی بہت بڑی اسٹار ہے, ان کو دیکھ لیجئے, وہ خود اٹھی ہیں اور سیلاب متاثرین کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور 100 گھروں کی تعمیر کر کے یقیناً نہ صرف متاثرین کے بلکہ پورے پاکستان کے دل جیت لیے ہیں. پہلے دل جیتے ہوئے تھے, مزید دل جیت لیے ہیں, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. بالکل, اور تعالیٰ جو کام انہوں نے کیا ہے, جو کار خیر انہوں نے کیا ہے, اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں. اس کے بعد حدیقہ کیانی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یہی سوچ, یہی جذبہ لیے معروف گلوکارہ اور اداکارہ حدیقہ کیانی نے وہ کر دکھایا جو حکومتیں نہ کر سکیں. بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچائی تو حدیقہ کیانی میدان میں آئیں. بلوچستان نصیر آباد گوڈ جان محمد عمرانی میں 100 مکانات تعمیر کر کے سب کو حیران کر دیا. وسیلہ راہ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں متاثرین سیلاب کے لیے گھر, میٹرنیٹی کلینکس, گروسری اور پرائمری اسکول بھی تعمیر کیا. گلوکارہ نے دکھی انسانیت کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے جتنا کام ہو سکے کرتی رہوں گی. بہت سراہا جا رہا ہے حدیقہ کیانی کو, اور اسی پر بات کرنے کے لیے معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی اس وقت میں جوائن بھی کر چکی ہیں. بہت شکریہ حدیقہ صاحبہ آپ کے وقت کا. کہیے گا 100 مکانات کی تعمیر ایک بڑی کامیابی ہے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ زمین کا انتظام آپ نے کیسے کیا, پھر کنسٹرکشن کا خرچہ, سب کچھ آپ لوگوں نے کیسے مینج کیا؟ کیا کسی حکومتی ادارے نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے؟ I doubt though. پروسیس تو ظاہر ہے یہ شروع فلڈ سے ہی ہوا ہے, لیکن میرے پاس آلریڈی ایک ہوم ورک تھا 2010 کے فلڈس کا کہ 255 ہاؤسز بنائے تھے میں نے ود دا ہیلپ آف پاکستان آرمی سپورٹ, اور انہوں نے ہی ریکگنائز کروایا تھا اس چیز کو کہ آپ نے ریلیف ورک کافی زیادہ کر لیا تو اب آپ کنسٹرکشن ورک کی طرف آئیں تاکہ وہ تھوڑا لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ہو اور لانگ لاسٹنگ ان کے لیے بھی ایک سولوشن ہو. تو وہ پھر میں نے 255 ہاؤسز بنائے تھے کے علاقے میں, میاں عیسیٰ, بانڈا شیخ اسماعیل, بانڈا ملا خان اور کچھ گھر مغل پورہ میں. وہ ہوم ورک میرا ہوا تھا, اور جب یہ 2022 میں فلڈز آیا ہے تو اس وقت ایک دم سے وہ چیز اسٹرائک کی کہ آلریڈی اس پروسیس میں سے گزری ہوں, تو ان اینی کیس مجھے ریلیف ورک کے بعد جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم بیسس کے اوپر دیکھنا پڑے گا تاکہ ان لوگوں گریٹ جاب ڈن حدیقہ. آئی تھنک ہر پاکستانی اس وقت آپ کو سراہ رہا ہے, آپ کو سلام رہا ہے, لیکن اب سوال ایک دل میں یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جتنا نقصان ہوا, تباہ کاریاں ہوئیں, 100 مکانات یقیناً اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. ہم ایکسپیکٹ کریں آپ مزید یہ کام جاری رکھیں گی, مزید گھر بنائیں گی. آپ کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر, کیا پلانس ہیں؟ بالکل ایسا ہے. 100 ہاؤسز کا ایک ٹارگٹ تھا جو کہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور لوگوں کے فنڈ سے. تو اب جب میں نے سروے کیا ہے تو ایک اور علاقہ جس پہ دو دریا جو ہیں انہوں نے ہٹ کیا اور وہ پورا علاقہ ڈیمیج ہو گیا, پورا علاقہ جتنے وہاں پہ گھر تھے وہ تباہ ہو گئے. وہاں پہ پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے رہنے کے حالات بہت برے ہیں, اور وہ 76 کا علاقہ ہے. 76 کا علاقہ جس میں ولیج کنڈی ہے جو کہ انٹیریئر بلوچستان میں ہے. ایک 76 تو آپ کو ملے گا آئی تھنک ٹورڈز پنجاب ملے گا, لیکن یہ 76 کا علاقہ جو ہے یہ آپ کو انٹیریئر بلوچستان میں ملے گا ولیج کنڈی کے نام سے. وہاں پہ ہم لوگوں نے 200 ہاؤسز جو ہیں وہ الاٹ کیے ہیں الحمدللہ, اور اس میں ماسک بھی بنے گی, گروسری اسٹور بھی بنے گا, اس میں میٹرنٹی سینٹر بھی بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو اسکول تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے. ویری گڈ انشاءاللہ. پورے مشن میں فنڈز کا بندوبست کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے, اور کن کن لوگوں نے اس کار خیر میں آپ کی مدد کی ہے؟
فنڈس کا تو بہت بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج ہی فنڈس کا ہے, اور اس ٹائم فریم میں وہ فنڈس آئیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, کیونکہ آپ کانٹریکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس فنڈس نہیں ہیں. ونس یو آر کمیٹیڈ تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کانٹریکٹر کو کہ وہاں پہ آپ کام روک دیں اور ابھی میں فنڈس کا ویٹ کر رہی ہوں. تو آبویسلی ہمیں فنڈس کا جو ہے وہ الحمدللہ پہلے تو کوئی اتنا ایشو نہیں آیا, لوگوں نے فنڈس دیے, لیکن کانٹریکٹر کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا کیونکہ ڈسٹینسز بہت زیادہ تھے. تو ہمارا جو کام 3 مہینے میں ہونا تھا وہ 5 مہینے میں ہوا. لیکن اب انشاءاللہ الحمدللہ میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مارچ میں ہم لوگوں کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے, الاٹمنٹس ہو چکی ہیں اور ہمارا کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہو گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سپٹمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. انٹرنیشنل ڈونر ایسا آیا تھا, اس میں سے آپ کو کچھ ملا یا سب آپ نے خود سے کیا؟ نہیں, میں نے حکومت سے نہ مانگا ہے اور نہ انہوں نے مجھے دیا ہے. میرے خیال میں حکومت اپنے لحاظ سے جو کام کرے گی وہ کرے گی, لیکن میں نہ لیفٹ دیکھ رہی ہوں نہ رائٹ, میں اپنا جو ہے نا وہ فوکس اسٹریٹ رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا. یہاں پہ مجھے اپنا قبلہ درست کرنا ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے, اپنے یقین کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ مجھے کر کے دکھانا ہے. 100 گھر بنا کے دکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ, 200 گھر بھی بنا کے دکھاؤں گی زندگی رہے تھا اور آپ نے کیا. مفت مکانات کی تعمیر کا وعدہ ویسے تو خان صاحب نے بھی کیا تھا, پورا آپ نے کر دکھایا. تو اس کامیابی کے بعد کیا مستقبل میں سیاست میں قسمت آزمائی کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اچھے کام کے لیے آپ کو سیاسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. سیاست اور ریاست جو ہے وہ صرف سیاسی لوگوں کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. میں اپنے عمل کو, اپنی سوچ کو بالکل اسی طرح رکھتی ہوں کہ جتنی میری زندگی کا سپین ہے اس میں چاہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے اور عزت دی ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے میں لوگوں کے لیے جتنا کام کر سکوں میں کروں گی انشاءاللہ. ویری مچ حدیقہ کیانی اینڈ آل دا بیسٹ ٹو یو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ پاک آرمی کا بھی شکریہ جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. ویسے پاکستان میں جہاں جہاں کام ہوتا ہے, اچھا کام ہوتا ہے, وہاں پاک آرمی ہی ہوتی ہے. باقی تو مجھے کوئی کام ویسے نظر نہیں آتا. سرش بول کی خلاف سازش ہوئی, نہ گواہ ملا نہ ثبوت, لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی؟ جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں, تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی؟ بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا, یہ شور ہے جیت کا, یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.